أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 76 سے 78۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ مکہ کے کفار و مشرکین کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن وجوہات کی بنیاد پر ایمان نہیں لاتے تھے، جو ان کے ایمان لانے میں رکاوٹیں تھیں، ان میں سے ایک رکاوٹ دنیا کے سٹیٹس، چودراہٹیں اور بڑے بڑے قبائل اور ان کے سرداروں کے ساتھ تعلقات، اور ایمان لانے کی صورت میں ان تعلقات کے خراب ہونے کا خدشہ، معیشت کے ڈوب جانے کا ڈر۔ گزشتہ آیات میں ہم پڑھ چکے کہ کئی انداز سے اللہ پاک نے مشرکین مکہ کو اس کا جواب دیا اور انہیں نصیحت فرمائی۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو سمجھانے کے لیے ایک اور انداز اختیار کیا، اور وہ ہے
سابقہ اقوام میں سے کچھ لوگوں کا قصہ اور ان کا واقعہ بیان کرنا، کیونکہ قصے، واقعے اور کہانی سے بھی، مثالوں سے بھی انسان بڑا سیکھتا ہے اگر کوئی سیکھنے والا ہو تو۔ اور وہ قصہ جو آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، وہ قصہ ہے قارون کا قصہ۔ قارون نامی ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور اللہ پاک نے اسے بہت زیادہ مال و دولت سے نواز رکھا تھا۔ اتنا مال و دولت کہ اس مال و دولت کو جن کمروں میں، جن مکانات اور جن سٹورز میں رکھا جاتا تھا اور ان کو تالے لگائے جاتے تھے، ان تالوں کی چابیاں سنبھالنے کے لیے ایک پوری جماعت تھی، ایک پورا لشکر تھا جو اس کے خزانوں کی صرف چابیاں ہی سنبھالتا۔ اور پھر اللہ پاک نے اسے اسٹیٹس، عہدہ، مقام بھی عطا کیا تھا۔ ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا، بنی اسرائیل کا، لیکن فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کا مد مقابل تھا، فرعون بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے کے لیے اس شخص کو خرید چکا تھا، اور اس شخص کو لالچ دے کر عہدوں کا، سٹیٹس کا، مال و دولت کا، ترقی کا، معیشت کی بہتری کا لالچ دے کر وہ اسے اپنا آلائے کار بنا چکا تھا، اپنا ایجنٹ بنا چکا تھا۔ جس طرح ہر دور میں جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، وہ قوموں، قبیلوں، افراد میں سے کیا کرتے ہیں، ان میں سے ہی کچھ لوگوں کو چن لیتے ہیں اور ان پر انویسٹ کرتے ہیں، مال و دولت کی فراوانیاں انہیں عطا کر کے کوئی عہدہ دے دیا، کوئی سٹیٹس دے دیا، اور اس کے بعد پھر ان کو اپنا نمائندہ اور ایجنٹ مقرر کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اپنی قوم کے اندر اس بادشاہ کی، اس بڑے شخص کی زبان بولتے ہیں، ایجنٹی کرتے ہیں، اعلی کار بن جاتے ہیں۔ تو یہ قارون جو ہے، یہ بھی فرعون کا اعلی کار بنا ہوا، یقیناً بہت سے مفادات بھی لیے ہوں گے، تو اسی وجہ سے اس کے پاس اتنا مال و دولت تھا۔ اور مال و دولت لینے کے بعد ممکن ہے کہ کوئی کاروبار، بزنس، تجارت بھی ہو کہ جس سے وہ مال بڑھتا بڑھتا بہت زیادہ بڑھ گیا، اور پھر اللہ پاک نے یہ ساری نعمتیں عطا تو کی تھی اس کے امتحان کے لیے۔ اللہ پاک جب کسی کو اتنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، مقصد اس کا امتحان لینا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کسی کو مال دے کر آزما رہا ہوتا ہے اور کسی سے مال چھین کر یا اس کو مال کی تنگی کے ساتھ آزما رہا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، اور ان کے پاس جب مال آتا ہے، عہدہ آتا ہے، سٹیٹس آتا ہے، ان کو عزت مل جاتی ہے معاشرے میں، تو ان کی چال ڈال ہی بدل جاتی ہے، ان کا انداز گفتگو ہی چینج ہو جاتا ہے، ان کا کسی سے سلام لینا، اس کا انداز بدل جاتا ہے، چہرے پہ ایک رکاوٹ سی آ جاتی ہے، اور گردن کے اندر سریا آ جاتا ہے، تکبر، غرور، یہ چیزیں عام طور پہ دولت کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ الا من رحم ربی، سوائے ان کے جن پر میرا رب رحم فرمائے۔ تو اللہ پاک نے اسے بھی سارا کچھ عطا کیا تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ کے قریب ہوتا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں بڑھ جاتا، مال کو صلہ رحمی میں، رشتہ داروں میں اور غریب مسکین لوگوں میں تقسیم کرتا، لیکن نہیں۔ اکثر لوگ جب ان کو اللہ پاک کا رزق
اور نعمتیں زیادہ دے دیتے ہیں تو وہ اس رزق کو اور اس مال و دولت اور اسٹیٹس اور چودراہٹ اور مقام اور مرتبے اور عزت کو وہ اللہ پاک کی عطا سمجھنے کی بجائے وہ اپنی صلاحیتوں اور اپنی محنتوں کا نتیجہ قرار دینے لگ جاتے ہیں۔ یہ انسان کی تباہی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب اسے تھوڑا سا مل جائے تو وہ کہے کہ نہیں، میں اس اہل تھا، میرے اندر واقعی اس کی ابیلٹی تھی، ایویں نہیں مال مل گیا۔ تو جو عاجز بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے صحیح بندے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں، جتنا مرضی کچھ مل جائے، وہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی۔ سورۃ القحف میں پڑھا، ذوالقرنین علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنا کچھ عطا کیا، سلیمان، داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنا کچھ عطا کیا، تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے، ورنہ میں بھی عام لوگوں جیسا ایک انسان تھا۔ اس قارون نے بھی ایسا ہی کہا اور ایسا ہی سوچا، پھول گیا، چوڑا ہو گیا، میں انا آ گئی، میں اللہ اکبر۔ آج کل یہی حال ہے امیر لوگوں کا، سائنسدانوں کا، دانشوروں کا، تو سب یہ سمجھتے ہیں الا ماشاء اللہ کہ جی یہ ہمارے علم کی وجہ سے ایسا ہو۔ حالانکہ جس رب نے تمہیں یہ چھوٹی سی کھوپڑی، اتنا سا دماغ دیا ہے، جس کے ذریعے تم جہاز کو فضاؤں میں اڑا رہے ہو، جس کے ذریعے تم چاند، ستاروں، سورج پر کمندیں ڈال رہے ہو، اس رب کی اصل تعریف بنتی ہے کہ جس نے تمہیں اتنی عقل، فہم، شعور عطا کیا۔ ورنہ ہاتھی اور زرافہ وہ تم سے سائز میں کتنے بڑے ہیں، انہوں نے تو یہ سارا کچھ نہیں کر لیا۔ تو بہرحال اس میں بھی تکبر آ گیا، غرور آ گیا، کفر آ گیا، یہ واضح کافر بن گیا تھا پیدائشی طور پہ بنی اسرائیل میں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ منافق تھا، یہ تورات کا حافظ تھا، بڑی پیاری تلاوت کرتا تھا، یہ سب باتیں بلا ثبوت کے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات تو یہ بتاتی ہیں، سورۃ المومن کے اندر اللہ پاک نے آیت نمبر 23 اور 24 میں ذکر کیا ہے قارون کا، اور وہاں اللہ پاک نے واضح طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا منکر اور کافر ہونے کا، مخالف ہونے کا، اس کا مخالف ہونے کے طور پہ اس کا ذکر فرمایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ سورۃ المومن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح آیات، نشانیاں اور معجزات دے کر بھیجا، الی فرعون، فرعون کی طرف، و حامان، اور حامان کی طرف، و قارون، اور قارون کی طرف۔ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو کن کی طرف بھیج رہے ہیں؟ فرعون، حامان، قارون۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی آئٹم تھی۔ یہ اس کا ذکر بھی اللہ پاک فرعون کے ساتھ کر رہے ہیں۔ فقالوا ساحر کذاب، تو ان تینوں نے کیا کہا؟ ساحر کذاب، نعوذ باللہ۔ ان تینوں نے ہی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا کہ یہ تو جادوگر ہے اور نعوذ باللہ بہت جھوٹا ہے۔ سورۃ المومن کے اس مقام سے اور ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ واضح کافر تھا، موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دے رہا ہے اور نعوذ باللہ جھوٹا قرار دے رہا ہے، تو یہ منافق نہیں تھا۔ پھر اس کے خزانوں کے متعلق بھی مفسرین نے بڑا کچھ لکھ دیا ہے، خزانوں کی تفصیلات لکھ دی ہیں جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔
بنی اسرائیلی روایات سے جو مرضی لکھتے رہے، وہ سب باتیں اتھینٹک اور کنفرم نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ پاک نے کہہ دیا کہ خزانے تھے اس کو دیے، اب ان کی تفصیل وہ کیسے تھے، کیا تھا، اس کے اندر جانے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اگر انسان اس طرح کی چیزوں میں بہت زیادہ گہرائی میں چلا جائے نا، پھر جو اصل مقصد ہوتا ہے نا قرآن مجید کے اس واقعے کو بیان کرنے کا، ہدایت، رہنمائی، انسان کی توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے۔ تو یہاں اس قصے کو بیان کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ خزانوں کی تفصیلات، سونے چاندی جواہرات کی تفصیلات، ان کی قسموں پر بات کرنا نہیں، یہاں مقصود ہے مشرکین مکہ کو سمجھانا جو تھوڑے سے دنیاوی مفاد کی خاطر انبیاء کرام کا انکار کر دیتے، ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیتے اور اپنی دائمی اور ہمیشہ کی آخرت خراب کر لیتے، چند روزہ دنیا کی زندگی کی خاطر اپنا ایمان برباد کر لیا، ایمان کا سودا کر لیا۔ تو یہ مشرکین مکہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اور ان کی وساطت سے اور ان کے بعد پھر قیامت تک آنے والے سب لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اولین مخاطب وہی تھے، لیکن قیامت تک آنے والا ہر انسان بھی مخاطب ہے جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ایمان کا سودا بھی کرنا پڑتا ہے تو کر دیتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں قارون کا قصہ، اور پھر قوم کے کچھ نیک لوگوں نے، بزرگوں نے، سمجھدار لوگوں نے اس کو سمجھایا بھی کہ بھولو نہیں، اکڑو نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے، بھول جانے والے لوگ پسند نہیں ہیں، باز آ جاؤ، اللہ اکبر۔ اور پھر اس نے ان کو کیا جواب دیا؟ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، آیت نمبر 76، ان قارون، بے شک قارون، کانا تھا، میں سے قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فا پس یا تو یا مگر، بغا اس نے سرکشی کی، علیہم ان پر، کن پر؟ بنی اسرائیل پر ہی تھا، قوم موسیٰ میں سے، مگر ان کا باغی ہو گیا، ان کے خلاف ہو گیا، فبغا علیہم، تو اس نے یا مگر اس نے ان پر چڑھائی کی، ہمیشہ ان کے خلاف ہی رہا۔ اب ایک ایسا شخص کہ جو بنی اسرائیل کے بچوں کو، جوانوں کو قتل کرواتا تھا، فرعون، اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، زندہ رکھتا تھا، اور پھر ان کو بڑی بدترین سزائیں دیتا تھا، ایسے شخص کا دست و بازو بن جانا یہ کیا چھوٹی سرکشی، بہت بڑی سرکشی۔ فبغا علیہم، مگر اس نے ان پر سرکشی کی، بٹھی، ٹائرنائزڈ دیم، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے دیے اسے، وَآتَيْنَا، اور ہم نے دیے اسے، من الکنوز، اتنے خزانے، ما کے، ما ان مفاتیحا کے، بے شک ان کی چابیاں، ان خزانوں کی چابیاں، مفاتیح، یہ مفتاح کی جمع ہے، مفتاح یا مفتاح، اس کی جمع مفاتیح، ان مفاتیحہ، کہ بے شک اس کی چابیاں، ان کی چابیاں، لم زبر لا، یقیناً، تنوء، بھاری ہوتی تھی، برڈن ہوتی تھی، بالعصبۃ، ایک جماعت پر، عصبہ 10 سے 40 تک کے افراد کی جماعت پہ عام طور پہ بولا جاتا ہے عصبہ، اولی القوۃ،
طاقتور قوت والی، اُولی القوہ قوت والی، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ اُولی القوة یقیناً بھاری ہوتی تھیں ایک طاقتور جماعت پر بھی، ایک طاقتور جماعت پر بھاری ہوتی تھی چابیوں خزانوں۔ اذ قال له جب کہا اس سے قومہ اس کی قوم نے، لا تفرح مت پھول، لا تفرح مت پھول، ڈونٹ ایگزلٹ مت پھول، پھول جانا ہوتا ہے نا کہ میں بڑی چیز ہوں، چال ڈال ہی بدل جاتی ہے بندے۔ لا تفرح مت پھول، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا، الفرحین پھولنے والوں سے۔ جو ایگزلٹنٹ ہوتے ہیں پھولنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو عاجز ہوتے ہیں، بھائی ہم تو کچھ نہیں، ہم تو کچھ نہیں، ہم تو ادنا سے اللہ کے بندے ہیں بس۔ لوگ بلکہ لوگ بھی ان کو کہیں نا کہ تم بڑے ہو، یہ ہو وہ ہو، تو آگے سے کہتے ہیں نہیں۔ ترغیب کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ 2 دن پہلے کی غالباً بات ہے، ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں، باشرح ہیں ماشاءاللہ، داڑھی والے، اور قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، وہ نمازی، جمعہ بھی پڑھا لیتے ہیں۔ تو ہم ان کو مبارکباد دینے کے لیے گئے، تو اور بھی دوست تھے کچھ امن کمیٹی کے، تو میں بھی تھا ان میں۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ پہلا دن تھا ان کا ڈی ایس پی کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے، تو سائڈ پہ انہوں نے قرآن مجید بھی رکھا ہوا تھا اپنے ٹیبل پر۔ میں نے سب دوستوں کی توجہ مبذول کروائی کہ دیکھیں وہاں۔ پھر وہاں ایک اور دوست نے بتایا کہ جناب آپ کو شاید علم نہیں ہے، یہ ڈی ایس پی صاحب جب روزانہ ڈیوٹی پہ آتے ہیں سب سے پہلے اپنے تمام سٹاف کو جمع کر کے ان کو درس دیتے ہیں قرآن مجید، پھر اس کے بعد ڈیوٹی شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ بہرحال جب وہاں سے باہر نکلے تو ایک دوست مجھے کہنے لگے، بڑا اچھے طریقے سے، بڑے اخلاق سے ملے، پرتفاق طریقے سے تعارف ہوا، غائبانہ ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے لیکن بائی فیس ملاقات نہیں تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے، مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے کہ جی میرے لیے تو کم از کم آج بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں آج اتنے بڑے آدمی کو مل رہا ہوں۔ میں نے کہا استغفر اللہ، میں تو کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، اور میں نے ساتھ انہیں جواب میں ایک جملہ کہا، میں نے کہا جو لوگ دوسروں کو بڑا سمجھتے ہیں نا وہ اصل میں خود بڑے ہوتے ہیں، تو میں بڑا نہیں ہوں، بڑے آپ ہیں ماشاءاللہ۔ تو میرا کہنے کا یہ مثال اس لیے عرض کی کہ کوئی اس طرح کی بات کر دے تو اس بات کو اس طرح انسان کو ٹال دینا چاہیے، ہٹا دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی اس طرح کی بات کرے تو بندہ اور تھوڑا سا چوڑا ہو جائے گا، ہاں ہاں بالکل میں واقعی بہت بڑا ہوں، تو اس چیز کا انسان کو آگے سے انکار کر دینا چاہیے۔ کوئی عاجزی والے الفاظ ضرور بولنے چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اپنے عاجز بندوں میں شامل فرمائے۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، جب اس کی قوم نے اس سے کہا، یعنی قوم میں سے کچھ بزرگوں نے، عالم لوگوں نے، سمجھدار لوگوں نے اسے سمجھایا ہوگا اس کے تکبر کو، اس کے پھول جانے کو، اس کی چال ڈال کو، متکبرانہ انداز کو دیکھ کر وابتغی، مزید انہوں نے سمجھایا اسے وابتغی، اور تلاش کر، ابتغاء مرضات اللہ، لفظ پڑھا ہوا نا قرآن میں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنا، تو اسی سے یہ فعل امر ہے، ابتغی تلاش کر، اور واو کے ساتھ ملا لیں گے تو وابتغی، اور تلاش کر، فی ما، فی میں، تلاش کر، فی میں، کس میں تلاش کر؟
ما جو آتا دیا ہے کا تجھے اللہ نے، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں تلاش کر کیا؟ الدار الآخرۃ، آخرت کا گھر۔ اللہ، اب ان نیک لوگوں نے بھی اسے یہ سمجھایا ہے کہ آتاک اللہ، اللہ نے تجھے دیا ہے۔ اور پیچھے اللہ پاک نے خود بھی بیان فرمایا آغاز میں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم کے بعد کیا فرمایا؟ وآتیناہ، اور ہم نے دیا تھا اسے۔ معلوم ہوا کہ ظالموں کو جو مال ملتا ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، عطا وہ بھی اللہ کے ان کے امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان نیک لوگوں، بزرگوں نے، علماء نے اسے سمجھایا وابتغ فیما آتاک اللہ، اور اس میں تلاش کر جو تجھے اللہ نے عطا کیا ہے۔ کیا تلاش کر؟ اللہ کے عطا کردہ عہدے میں، مقام میں، اسٹیٹس میں، مال میں، کیا تلاش کر؟ الدار الآخرۃ، آخرت کا گھر۔ اللہ، جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس میں سے آخرت کا گھر تلاش کر۔ کیا مطلب؟ کہ اس مال کا صحیح استعمال کر کے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، اس مال کے حقوق ادا کر کے، تو اس مال کو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے استعمال کر جا۔ عقل مندی تو یہ ہے۔ جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ وہ ڈی ایس پی صاحب، وہ عہدہ دیا نا اللہ نے عطا کی، اب وہ اس عہدے کے اندر سے کیا کرتے ہیں؟ اپنی آخرت کے لیے کچھ حصہ نکال رہے ہیں کہ وہاں اپنے ماتحت جو ہیں ان کو نماز پڑھانا، ان کو قرآن پڑھانا، ان کی تربیت کرنا۔ تو انہوں نے یہی اسے سمجھایا، قوم کے لوگوں نے قارون کو بھی یہی سمجھایا کہ اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے نا اس میں آخرت کا گھر تلاش کر۔ آخرت کا گھر کون سا ہوتا ہے؟ جنت۔ اور بھائی اس مال کو استعمال کر کے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، اللہ کی راہ میں اس کو لوٹا کر جنت حاصل کر جا۔ دیا یہ بھی اللہ نے ہے، اللہ کے دیے کو استعمال کر کے اللہ سے جنت لے لے۔ وَلَا تَنْسَ، اور مت بھول، نصیبہ کا، اپنا حصہ، من الدنیا، دنیا میں سے۔ نصیب حصے کو کہتے، اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھول۔ اس کی تفسیر کئی طرح سے اہل علم نے کی ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو جو ظاہری مطلب ہے کہ دنیا بھی ساتھ رکھو، ٹھیک ہے، اس مال میں سے اپنی دنیا بھی، مثلا اپنی سواری کے لیے، اپنے مکان کے لیے، یہ نہیں کہ سارا آخرت کے لیے لگا دینا، دنیا کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی اس میں سے اپنا حصہ رکھو مال میں سے۔ جیسے بندہ اپنے بچوں پہ لگاتا ہے، مکان ہے، کھانا پینا ہے، مہمان کی ضیافت ہے، کپڑے جوتا ہے، تو یہ بھی سارا کچھ جائز ہے۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ سارا کچھ آخرت کے لیے ہی تو لوٹا دے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھول۔ بلکہ اس پہلی تفسیر کی تائید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے تو صرف 3 چیزیں ہیں جو اس نے کھا لیا اور فنا کر دیا، یا پہنا اور پرانا کر لیا، کھایا اور فنا کر دیا، ہضم ہو گیا، انرجی ملی، ختم۔ اور جو پہنا اور اس کو فنا کر دیا، پرانا کر دیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ذخیرہ آخرت بنا لیا۔ فرمایا اس کے سوا، بس یہ 3 قسمیں ہیں اس کے مال کی۔ فرمایا باقی مال جو ہے وہ تو اس کا ہے ہی نہیں، وہ تو لوگوں کا ہے، وارثوں کا ہے، جو اس نے چھوڑ کر چلے جانا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہ جو کہا نا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہے اس کا کفن۔ باقی تو انسان کوئی چیز ساتھ لے کے نہیں جاتا، مال میں سے جو حصہ انسان ساتھ لے کر جاتا ہے نا وہ کفن ہے۔
بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد کفن ہے، اور ایک شاعر نے بھی کہا نصیبک مما تجمع الدہر کلہ، ساری زندگی جو کچھ تو جمع کرے گا اس میں سے تیرا حصہ کیا ہے؟ رداءان تلوی فیہما وحنوط، دو چادریں ہیں جن میں تجھے لپیٹا جائے گا، اور مردے کو لگائی جانے والی خوشبو۔ ساری زندگی جو کچھ تو مال و دولت جمع کرتا ہے اس میں سے تیری صرف دو چادریں ہیں، اور وہ خوشبو ہے حنوط جو مردے کو لگائی جاتی ہے، حنوط۔ اللہ اکبر۔ اور آگے انہوں نے کہا کہ وَأَحْسِن، اور احسان کر، کما احسن اللہ، جس طرح کے احسان کیا ہے اللہ نے الیک، تجھ سے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے بغیر میرٹ کے، کوئی میرٹ تو نہیں تھا، تیرے اندر کوئی ایسی صلاحیت تو نہیں تھی جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے اتنا کچھ دیا، تو اگر اللہ بغیر کسی وجہ کے تجھے اتنا کچھ دے رہا نا، تو بھی لوگوں پر اسی طرح خرچ کیا کر، بغیر کچھ دے کر خرچ کر سب۔ یعنی ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بغیر کسی صلے کی نیت کے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو تجھ سے کوئی مطلب تو نہیں تھا، تو بھی لوگوں کو بغیر کسی مطلب کے مال دیا کر، کسی سے کوئی ہرس، کوئی لالچ نہیں رکھنا کہ مجھے کوئی مفاد ملے گا اس پر پیسہ خرچ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس طرح عبادت کے اندر احسان کیا ہے، اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں سوچ سکتے، تو کم از کم اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ بھی احسان ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احسان ایک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ عبادات میں ہوتا ہے۔ تو مال میں احسان یہ ہے کہ مال کو انتہائی اچھے طریقے سے خرچ کرو، اس سوچ اور عقیدے کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، جس کو دے رہے ہیں اس کی تذلیل نہیں کرنی۔ مال دیتے وقت، خرچ کرتے وقت اللہ کی رضا سے ذہن رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس میں نے اس کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ بہرحال سادہ سا مفہوم یہی ہے کہ جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا نا، تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ، اور مت ڈھونڈ، مت تلاش کر الفساد، فساد، خرابی فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلا۔ مال آتا ہے جن لوگوں کے پاس عموماً وہ فساد ہی کرتے ہیں، اس کو چکوا دیا، اس کو اٹھوا دیا، اس کو مروا دیا، اس کو دبا دیا، اس کو قتل کروا دیا۔ تو یہ بھی کچھ قسم کے کام کرتا ہوگا، جس لیے انہوں نے سمجھایا اس کو کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت ڈھونڈ۔ اللہ کے ساتھ شرک اور کفر یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ تو یہ چونکہ کفر شرک بھی کر رہا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور جھوٹا نعوذ باللہ اس نے کہا، ابھی میں نے سورہ مومن کی آیت آپ کو سنائی، تو یہ بھی اس کا فساد تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنے گناہ ہیں سب کو فساد کہا جاتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یحب المفسدین، فساد کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ قال، آخری آیت مبارکہ، اس نے آگے سے جواب کیا دیا؟ یہ تو ان کی نصیحت تھی نا، ان کا واعظ تھا نیک لوگوں کا۔ قال، اس نے کہا، انما، صرف، اوتیتو، مجھے دیا گیا ہے، اوتیتو، میں دیا گیا ہوں، مجھے دیا گیا ہے، یہ مال، انما اوتیتو، مجھے تو صرف دیا گیا ہے یہ، علی علم، ایک علم کی بنا پر، اندی، جو میرے پاس ہے، مجھے تو یہ ایک علم کی بنیاد پہ دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ میرا علم تھا، یہ میری صلاحیت تھی، جس کی وجہ سے میں نے اس علم کی وجہ سے پیسوں کو انویسٹ کیا اور ان سے کاروبار، بزنس اس طرح کیا کہ مجھے مل گیا، دے دیا گیا، مل گیا۔
اللہ تعالیٰ بندے کو جب تجارت، صنعت، زراعت، عہدہ، مقام، غرض جس ذریعے سے بھی رزق دیتا ہے نا، انسان اس ذریعے اور اس چیز کو ہی اس مال و دولت کا سبب سمجھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق کو بھول جاتا ہے، جس نے اس علم اور ہنر کو ذریعہ بنایا معاش کا۔ اولم، آوا اور کیا، واو کا ترجمہ پہلے، آ کا بعد میں، آوا اور کیا، لم یا علم، نہیں اس نے جانا۔ آخر میں اللہ پاک نے اس مغرور شخص کو جو اپنے علم و ہنر پر مغرور تھا نا، اسے اللہ پاک نے آخر میں تنبیہ کی ہے، ڈرایا ہے۔ اولم یعلم، کیا نہیں اس نے جانا؟ اصل میں وہ تو اب مر چکا، اس کے ذریعے اصل میں اللہ پاک ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ ایسی سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں نا، انہیں اس بات کو جان لینا چاہیے۔ اولم یعلم، تو کیا اس نے نہیں جانا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے، قد، یقیناً، اہلکا، ہلاک کر دی، من قبل ہی، اس سے پہلے، من القرون، کئی زمانے، مراد ہے کئی زمانوں کے لوگ، مراد ہے نسلیں، جنریشن، من القرون، کئی نسلیں۔ اور کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ اس سے پہلے کئی نسلیں ہلاک کر چکا ہے؟ قوم عاد، سمود، قوم شعیب، قوم لوط، کتنے لوگ جن کو اللہ ہلاک کر چکا۔ ہوا وہ، من جو، ہوا وہ، من ہوا وہ جو، اشد، زیادہ سخت تھے، زیادہ شدید تھے، من ہو، اس سے، قوتاً، قوت میں، جو زیادہ قوت والے تھے اس سے، وَأَكْثَرُ، اور زیادہ تھے، جمعا، جماعت میں، مجمع میں، افرادی قوت میں، ان کے پاس قوت، طاقت زیادہ تھی، افراد بھی زیادہ تھے، انہیں اللہ نے ہلاک کر دیا، جن کے متعلق اللہ نے کہا کہ ان سے پہلے لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسی قومیں زمین میں پہلے پیدا ہی نہیں کی گئی۔ تو اللہ نے اگر انہیں ہلاک کر دیا ہے، اپنے علم و ہنر اور مال و دولت اور عہدے پر مغرور ہونے والوں، اللہ پاک ایک پل جھپکنے کے وقت کے اندر بھی اللہ تعالی شاہ کو گدا بنا سکتا ہے، امیر کو غریب بنا سکتا ہے، دولت مند کو فقیر بنا سکتا ہے۔ اس لیے اتنے بڑے بڑے بول نہ بولا کرو، اتنے بڑے بڑے جملے نہ بولا کرو، عاجزی، اللہ سے ڈرا کرو۔ ولا یسألو، اور نہیں پوچھا جاتا، فعل مضارع مجہول ہے یہ، ولا یسألو، اور نہیں پوچھا جاتا، عن ذنوبہم، ان کے گناہوں کے بارے میں، ذنب ان کی جمع ذنوب، عن ذنوبہم، ان کے گناہوں کے بارے میں، کس سے؟ ولا یسألو کا تعلق ہے المجرمون کے ساتھ، اس کا فاعل ہے المجرمون۔ ولا یسألو نائب الفاعل، ولا یسأل المجرمون، اصل جملہ یہ ہے، اور نہیں پوچھا جاتا مجرموں سے، عن ذنوبہم، ان کے گناہوں کے بارے میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قیامت کے دن اتنا لمبا 50,000 سال کا دن ہے، اس میں مختلف مراحل سے انسان گزر کر جنت میں یا جہنم میں جائے گا۔ ایک مرحلہ یہ ہوگا کہ لوگ شروع میں اللہ سے جھوٹ کے بولیں گے، میں نے یہ کام کیا ہی نہیں، پھر بعد میں جب ویڈیو کلپ دکھائے جائیں گے، جب عذاب بلوائے جائیں گے، یہ اپنے ہی عذاب گوائیاں دینے لگ جائیں گے، پھر انسان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے، پھر بولے گا، کبھی بولے گا اور کبھی گونگ ہو جائے گا، بولے گا نہیں، بولنے کے قابل رہے گا نہیں۔ اور اسی طرح کبھی اللہ پاک بندوں سے سوال کریں کہ بتا یہ کیا تھا، تو نے ایسا کہا تھا، تیرے پاس نبی آئے تھے، ڈرانے والے آئے تھے۔ اور ایک وقت آئے گا کہ جب یہ سارا کچھ انویسٹیگیشن کا، عدالتی کاروائی ساری ہو چکی ہوگی نا، اس کے بعد پھر جہنم میں پھینکنے سے پہلے اسے کچھ نہیں پوچھا جائے، سیدھا جہنم میں پکڑ کو پھینک دیا جائے۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور مجرموں سے
ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا تک نہیں جاتا اور جہنم میں پھینک دیا جاتا۔ یہ اس کو اس کی اوقات بتائی جا رہی ہے کہ ایک لمحہ کی بھی دیر نہیں کی جائے گی، جہنم میں پٹ پھینک دیا جائے گا۔ یا دنیا کے اندر بھی اللہ ہلاک کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ جب اللہ کی پکڑ آ جائے نا، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مہلت بھی نہیں دیتا، پھر پوچھتا بھی نہیں ہے، سوچنے کا موقع بھی نہیں دیتا، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ اس لیے اتنا اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو مال و دولت اور دیگر نعمتوں پر اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو عاجزی کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں یہ مال و دولت، یہ عہدہ، یہ مقام، ان ساری چیزوں کو اپنے دین کی بہبود کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں سے حسن سلوک کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔